سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شیطان سراپا گمراہی ہے، شیطان سراپا گمراہی ہے اور قرآن سراپا ہدایت ہے۔ ان دونوں میں جوڑ ہی نہیں ہے۔ قرآن نور ہی نور ہے، قرآن ہدایت ہی ہدایت ہے، قرآن خیر ہی خیر ہے، قرآن برکت ہی برکت ہے، اور شیطان میں اس کا بالکل الٹ ہے۔ شیطان کے اندر نحوست ہی نحوست، بے برکتی ہی بے برکتی، اور شر ہی شر ہے، ظلمت ہی ظلمت ہے۔ اس کے اندر خیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں گمراہی ہی گمراہی ہے، ہدایت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے جو شیطان کا مقصد ہے وہ قرآن سے پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو شیطان قرآن کے پاس کیسے آئے گا؟ شیطان تو قرآن سے دور بھاگتا ہے۔ اس لیے کئی سارے واقعات ہیں۔ قرآن ایسی مؤثر کلام ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے قرآن مجید کو سن کر کے مسلمان ہونے کا، اس واقعے کے تحت مفسرین نے بہت سارے واقعات جمع کیے ہیں اور لکھے ہیں اپنی کتابوں میں کہ کہاں کہاں قرآن مجید نے کیسا کیسا رنگ دکھلایا اور اس کا اثر ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے کفار نے مسلمانوں پر مکے کی زمین تنگ کی ہوئی تھی، تو مسلمان بیچارے پہلے حبشے کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ بہت سارے مسلمانوں نے ہجرت کی، تو حدیث میں یہ واقعات ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حبشے کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بچپن ہی سے دوستی تھی، اور یہ بھی شرافت کا پیکر تھے، ہر لحاظ سے ان کے اندر خیر بھلائی انسانی شرافت اپنے اوصاف حمیدہ کے مالک تھے، پہلے ہی سے الحمدللہ ایسے تھے۔ تو اس وقت کے ایک بندے نے جب سنا کہ بھی یہ تو ہجرت کر رہے ہیں، تو اس نے کہا یہ تو ہمارا شہر ایک اچھے بندے سے محروم ہو جائے گا۔ اس نے کہا، ابو دغنہ اس کو لکھا ہے کہ اس نے اسے کہا کہ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ کافر لوگ اس کا بڑا خیال کرتے تھے کہ ہم میں سے کسی نے بھی کسی کو پناہ دی ہے، اب کوئی بندہ بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اس کے جان مال کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو ابو دغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پناہ دی کہ آپ ہجرت کر کے حبشہ نہ جائیں، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، مکے میں آپ کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ یہاں رہیں، مکے والے آپ کے اچھے اوصاف و اچھے اخلاق اچھے برتاؤ سے محروم نہ ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رہنے لگ گئے، لیکن پھر تو امن مل گیا، اب تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو اب یہ خوب قرآن مجید پڑھتے، اور جہاں یہ قرآن پڑھتے وہاں کافروں تک کی عورتوں مردوں بچوں بوڑھوں کا مجمع لگ جاتا سننے کے لیے۔ تو اب وہ خود کافر تنگ ہو گئے کہ اس کا مطلب یہ تو ہمارے بندے مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ کہتے تھے سابی ہو جائیں گے، بے دین ہو جائیں گے، باپ دادے والا دین چھوڑ جائیں گے اور ان کا دین اختیار کر لیں گے۔ تو اس طرح ان کو خطرہ ہوا کہ وہ لوگ جمع ہو کر اس ابو دغنہ کے پاس گئے کہ آپ نے ان کو پناہ دی ہے، لیکن آپ کی پناہ کی وجہ سے اس کو کھلے عام قرآن پڑھنے کا موقع مل گیا ہے، اور یہ قرآن پڑھتا ہے تو ہمارے بندے متاثر ہو رہے ہیں، یہ تو سارے مسلمان ہو جائیں گے، لہٰذا آپ اپنی پناہ ختم کر دیں، پھر ہم دیکھیں گے یہ کیسے قرآن سناتا ہے، پھر ہم اس کو قرآن نہیں سنانے دیں گے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، تو آپ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو مجھے اللہ کی پناہ کافی ہے، مجھے ابو دغنہ کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ تاثیر رکھی۔ کافروں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کے لیے عتبہ کو بھیجا، جو مشہور بڑا کافر ہے، عتبہ کو بھیجا کہ جا کے ان سے بات کرو، کوئی مذاکرات کرو، کمپرومائز کرو، ہمارے بتوں کی مخالفت چھوڑ دیں، توحید کی بات چھوڑ دیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے 313، صرف اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، بس اس بات میں ذرا نرمی کریں، کچھ ہمارے بتوں کی رعایت بھی رکھیں۔ وہ آیا، اس نے بڑی لمبی چوڑی بات کی، پہلے لالچ دینے کی کوشش کی، پھر ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی، پھر پتہ نہیں کیا کچھ کہتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں کچھ بھی نہیں بولا اور آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ جب وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو کچھ وقت کے بعد وہ اتنا مبہوت ہوا کہ اس کو خطرہ لگا کہ اب میرے دل پہ قرآن اثر کر جائے گا، تو وہ فوراً مجلس سے اٹھ کے بھاگ گیا اور کئی دن تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا۔ وہ گوشہ نشین ہو کے رہ گیا کہ یہ کلام بڑا عجیب مؤثر ہے،
اور جب اس کو کافروں نے بلایا کہ ہم نے آپ کو نمائندہ بنا کے بھیجا تھا، مذاکرات کے لیے بھیجا تھا، کیا کر کے رپورٹ تو دے، تو اس نے کہا بس رپورٹ یہی ہے کہ یہ کلام سن کے کوئی بندہ برداشت نہیں کر سکے گا، یہ کلام اثر کر کے رہے گا، اس سے کلام سے لوگوں کو بچاؤ ورنہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ آتا ہے کہ جب قرآن مجید کی چھوٹی سورت کوثر جسے ہم کہتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، سب سے چھوٹی سورت ہے، ایک صحابی رسول نے اس کو لکھ کر کے کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا یا سرے سے دیوار کے غلاف کے اوپر ہی لکھ دیا۔ تو کافروں کی یہ عادت تھی کہ ان میں فصاحت، بلاغت، اپنی کلام پہ ناز، یہ تو تھا ہی تھا مکے والوں میں، تو وہ صبح کے وقت وہاں مطاف میں کعبۃ اللہ کے قریب اکٹھے ہوتے اور اپنے اپنے کلام سناتے، اور فخریہ کلام، کوئی اپنے آباء و اجداد کے بارے میں، کوئی کسی اور کے بارے میں، کسی اور کے بارے میں۔ تو جب آج وہ آئے تو سب نے دیکھا کہ یہ کلام لکھا ہوا ہے یہاں کعبہ کی دیوار پر، تو اس دن کسی نے کوئی اپنا کلام نہیں سنایا، سارے اسی پر تبصرہ کرتے رہے، اسی کی فصاحت و بلاغت پر باتیں کرتے رہے۔ آخر ان میں سے جو سب سے بڑا فصیح و بلیغ سمجھا جاتا شاعر، اس نے کہا ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے۔ تو گویا قرآن مجید مستقل اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے اور اس کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اس لیے شیطان جو سراپا ضلالت و گمراہی ہے اس کا قرآن کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تو ان کا جو خیال تھا کہ شیطان بناتا ہے اور وہ آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں، القاء کرتے ہیں، سناتے ہیں، اور ان کے بتانے پر ہمیں یہ بتا دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تردید فرمائی، فرمایا وما